بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائدین جی ڈی اے، رہنما پی ٹی آئی، جے یو آئی اور جماعت اسلامی، میرے ٹنڈو آدم کے غیور شہریوں، آج میرے دوستوں نے بات کی کہ اس الیکشن کو ہم نہیں مانتے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو دھاندلی انہوں نے کی ہے، انہوں نے خود تقسیم کر دی ہے کہ ظالم ایک طرف اور مظلوم ایک طرف ہیں۔ ظلم کرنے والے جنہوں نے پاکستان کے شہریوں پر ظلم کیا، جنہوں نے سندھ کے اندر ناظم جوکھیوں کو قتل کیا، جنہوں نے ام رباب پر ظلم کیا، جنہوں نے یہاں کے غریب بھائیوں پر ظلم کیا، ان کی زندگی اجیرن کر دی، اور جنہوں نے اپنے حلف سے غداری کی، وہ ایک طرف ہے، اور جو غریب کسان کے حامی ہیں اور حاریوں کے حامی ہیں، جو ظلم کے خلاف بولتے رہے، جو ناظم جوکھیوں کی حمایت میں اٹھتے رہے، جو ام رباب کے لیے آواز بلند کرتے رہے، جو ڈاکوؤں کے ظلم کے خلاف احتجاج کرتے رہے، وہ ایک طرف تھے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ ان کے سرخات کے پر لگے ہیں کہ یہ ظلم بھی کرتی ہے اور مقتدر قوتیں انہیں لاتی بھی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا عوام اب نہیں چاہتے، عوام اب نہیں جانتے کہ تم نے قوم کو یکجا کیا ہے، منتشر کیا ہے؟ میں مقتدر قوتوں سے کہتا ہوں، کیا تمہارے پاس رپورٹیں نہیں ہیں کہ کون اس ملک کی بنیادوں کی جڑیں کاٹنے والا ہے اور کون اس ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ ہاں، ہمیں یاد ہے۔ کیوں تم نے علماء کو یہاں سے بے دخل کیا، اسمبلی سے جعلی اسمبلی لا کر؟ ہمیں پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہوتے، سراج الحق صاحب ہوتے یا اور دوسرے ہمارے رہنما ہوتے تو تمہارا جو منصوبہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے وہ ناکام ہو جاتا۔ تمہارا منصوبہ ختم نبوت کی شکوں کو ختم کیا جائے وہ ناکام ہو جاتا۔ تم نے اس لیے ایک منصوبے کے تحت کہ یہ حصہ اس کو دے دیا جائے، سندھ پیپلز پارٹی کو دے دیا جائے، یہ مسلم لیگ کو دے دیا جائے، یہ نواز لیگ کو دے دیا جائے، وہاں ایسا کر دیا جائے، وہاں ایسا کر دیا جائے۔ ارے بھائی، کیا سلسلہ ہے؟ یہ ڈاکو، یہ چور، یہ لٹیرے، یہ کرپشن کا پیسہ اپنی اوتاقوں میں بھرنے والے، جاؤ چھاپا مارو۔ اور کیوں چھاپا مارے؟ آتا رہا ہے، اخبارات میں آتا رہا ہے، میڈیا میں آتا رہا ہے کہ وہ چاملہ، اس کے اربوں روپے، ایک سائز کا وزیر تھا، یہ درانی، اس کے خزانے سے پیسے نکلے، یہ لوٹنے والے، ان کو تم نوازتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم یہ چاہتے ہو اس ملک میں ان کو بھی کرپشن کا حصہ ملے اور ہمیں بھی ملے۔ تم بھی اتنے مجرم ہو جتنے وہ مجرم ہیں، اور وہ بھی اتنے مجرم ہیں۔ اس قوم کے پیسے کو جو لوٹا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ کل تک ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، ایک دوسرے کی شلواریں اتار رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے۔ آج کیا وجہ ہے؟ ایک دوسرے کی باہوں میں بائیں ڈال کر ایک دوسرے کو اعتماد کا ووٹ دے رہے ہیں۔ ارے بھائی بلاول صاحب، کل یہ چور تھے تو آج ان کی ہاتھوں میں ہاتھ کیوں دے رہے ہو؟ آج کیوں ان کی باہوں میں ہاتھ دے رہے ہو؟ ایک دوسرے سے کیوں مل رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہارا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ تم نے لوٹنا ہے، تم نے کھانا ہے۔ اور صحیح کہا کہ یہ تو ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ ابھی میں کل فیس بک پہ پڑھ رہا تھا
کہ ان کے مذاکرات چل رہے تھے، مذاکرات ناکام ہو گئے تو شام کو ان کو بلاوا آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تمہاری پیپلز پارٹی تمہاری ایکچوئل سیٹ 25 ہے، نون لیگ تمہاری 17 ہے، ایم کیو ایم تمہاری 0 ہے، یا تو تم جو ہے سیدھی طرح مان جاؤ ورنہ پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر سب جو ہے وہ ایک دوسرے کی گلے ملنے لگے، ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالنے لگے۔ تو جب یہ سلسلہ ہو کہ لوگوں کے مینڈیٹ کو چھڑایا جاتا ہو، ہم کہتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق جو جیت رہا ہے اس کو جیتنے دو، ہم 47 کو تسلیم نہیں کرتے، ہم کسی صورت میں 47 کو تسلیم نہیں کریں گے۔ فارم 45 عوام کا فیصلہ ہے، عوام کا رزلٹ ہے، اور فارم 47 تمہارے ڈی آر او کا ہے، تمہارے آر او کا ہے، تمہارے الیکشن کمیشن کا ہے، ہم اسے کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے۔ تم یہ صحیح ہے کہ تم جو قادیانیوں کی حمایت لینا چاہتے ہو، اس لیے لینا چاہتے ہو کہ تم ان کی حمایت لے کر اقتدار میں آ جاؤ اور اس طرح کے حملے کرو، ان کو خوش کرو۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کسی صورت میں۔ ہم آئین کے مطابق چاہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے، وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ اقلیت اپنے آپ کو تسلیم کر لے، ہم جو ہے ان کو تسلیم کر لیں گے۔ اقلیت کے مطابق جو کوٹا ملتا ہے وہ کوٹا ان کو ملے، لیکن وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ تم کیا چیز ہو؟ تم کوئی چیز نہیں ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو تم سے مضبوط تھا، لیکن وہ بھی ان کی حقیقت کو جان کر اس نے جو ہے وہ اسمبلی کے جو فلور پر جو بات منظور ہوئی اور اسمبلی نے جو فیصلہ کیا اس کو تسلیم کرتے ہوئے سائن کیا، اور لوگوں نے اس کو مانا کہ قادیانی جو ہے غیر مسلم ہے، آئین میں درج ہو گیا۔ اس لیے جو بھی اب ان کو مسلمان تسلیم کرے گا یا ان کے لیے رعایت کرے گا وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے اور آئین کا بھی دشمن ہے۔ اس لیے ہم ہر بات پر ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ جو تم نے نتائج تبدیل کیے ہیں اس کو فوری طور پر فارم 45 کے مطابق اوپن کیا جائے، جس کی جو سیٹ ہے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو جو ملنا چاہیے۔ انتشار پیدا مت کرو، جیتی کی ضرورت ہے، معیشت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تم نے اگر یہ اس پر توجہ نہیں دی تو میرے دوستوں نے صحیح کہا کہ ابتدا میں تحریک آہستہ چلتی ہے اور پھر ایک بڑی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی پیچھے ہٹنا پڑے، ملک کو بھی نقصان پہنچے، اور جو ہے یہ جو تو جعلی لوگ تم لے کر آئے ہو یہ بھی اپنے بنگلوں میں جو بیٹھ جائے، یہ کسی طرح بھی عوام کے مخلص نہیں ہو سکتے۔ اس لیے عوام نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور اگر اتنا ہی ہے تو تم ریفرنڈم کا راہ دیکھ لو کہ اس الیکشن کو عوام صحیح مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر ریفرنڈم کا نتیجہ غیر جانبدار حلقوں سے جو کرایا جائے، غیر ملکی مبصروں سے کرایا جائے، اگر نتیجہ صحیح آ جائے تو اس کو تسلیم کر لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔